بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے ذہین طلباء، آج آپ کے لیے نیا ایسے، بہت مشہور ایسے، آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹرمیڈیٹ میں سب سے زیادہ اہم جو ایسے ہے وہ یہی ہے، اور تقریباً جہاں تک مجھے علم ہے یہ سب سے زیادہ بار آنے والا ایسے ہے، اس لیے دھیان سے اس کو پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ مائی ہیرو آف ہسٹری، آپ اسے کہہ لیں۔ اب یہ ایسے 2 in 1 ہے، اس میں مائی فیوریٹ پوئٹ کو بھی ہینڈل کرے گا اور مائی ہیرو ان ہسٹری دونوں کو ہینڈل کرے گا، ٹھیک ہے۔ سم ٹائمز بچے جو ہیں علامہ اقبال کا علیحدہ پوئٹ کے طور پر کرتے ہیں اور قائد اعظم کا ہیرو ان ہسٹری کے طور پر کرتے ہیں، لیکن اس کو اس انداز میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ہیرو کی تعریف سے شروع کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں دونوں جو ہیں پہلو وہ ملحوظ خاطر رکھ لیے گئے ہیں، اس لیے آپ یہ ایسے دونوں ٹاپکس کے لیے، دونوں اہم ٹاپکس ہیں، ان پہ چلا سکتے ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ ہیرو از اے مین، ہیرو ایک ایسا آدمی ہوتا ہے آف اسکائی ہائی پرسنالٹی، جس کی شخصیت آسمانوں سے بلند، ود این ایگزیمپلری کریکٹر، اور اس کا کردار مثالی ہوتا ہے، ڈسٹنکٹیو ڈیڈس، بے مثال اس کے کارنامے ہوتے ہیں، اینڈ انجینیس آئیڈیاز، اور اس کے خیالات جو ہیں وہ کریٹیو یا تخلیقی ہوتے ہیں۔ ہی مسٹ پوزیس دا کرزمیٹک کوالٹیز، اس کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کرزمیٹک ہوتی ہیں بہت اعلیٰ خصوصیات، حق پر مبنی خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ٹو لیڈ ہز پیپل، تاکہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کرے، ٹو دیئر الٹیمیٹ ڈیسٹنی، ان کی جو اصل منزل ہے، آخری حقیقی منزل ہے، اس کی طرف وہ ان کی رہنمائی کر سکے۔ ڈسپائٹ، چاہے، واٹ ایور گریو ڈیفیکلٹیز may hinder his way to success، چاہے جس قدر بھی مشکل گمبھیر حالات اس کے راستے میں حائل ہوں، رکاوٹ بنے اس کی کامیابی کے راستے میں، وہ ان پر غلبہ پائے اور اپنے لوگوں کو ان کی حتمی منزل، کامیابی کی منزل تک پہنچا دے۔ دا مسلم ہسٹری، مسلمانوں کی تاریخ، از ریپلیٹ ود، وہ بھری پڑی ہے، ریپلیٹ ود کا مطلب ہوتا ہے فل آف، بھری ہوئی ہے، گریٹ لیڈرز، عظیم رہنماؤں سے، آف مارولس اچیومنٹس، جن کے معجزاتی کارنامے ہیں، جن کے کارنامے جو ہیں بہت اعلیٰ ترین ہیں، ٹھیک ہے۔ آور نیشنل پوئٹ علامہ محمد اقبال از ون آف دا برائٹ اسٹارز آف دس گیلیکسی، کہتے ہیں کہ ہمارا جو قومی شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، وہ اس کہکشاں کے جو چمکدار ستارے ہیں، برائٹ سٹارز، چمکدار ستارے ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ ہی واز ریئلی اے مین، وہ یقیناً ایسے آدمی ہیں، وردی، اس قابل، آف دا ٹائٹل آف ہیرو، کہ انہیں ہیرو کا خطاب دے دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نیچے جو اردو ہے یہ بامحاورہ طور پہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہیرو ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی شخصیت آسمانوں سے بلند، کردار مثالی، بے مثال کارنامے اور خیالات تخلیقی ہوتے ہیں، اس کے اندر حق پر مبنی خوبیاں ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو حتمی منزل تک رہنمائی کر سکے، چاہے کتنی ہی گمبھیر مشکلات اس کی کامیابی کے رستے میں حائل ہو جائیں۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسے عظیم رہنماؤں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے معجزاتی کارنامے سر انجام دیے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال بھی اسی کہکشاں کا جگمگاتا ہوا ستارہ ہیں۔ وہ یقیناً ایسے انسان تھے جو کہ اس قابل تھے کہ انہیں ہیرو کا خطاب دیا جائے۔ جی اسٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں۔ اٹ واز ہسٹورک ڈے آف 9 نومبر 1899، یہ
9 نومبر 1877 کا تاریخی دن تھا when علامہ محمد اقبال واز بورن ان سیالکوٹ، جب علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. آفٹر دا اکمپلشمنٹ آف ہز پرائمری ایجوکیشن، اکمپلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے مکمل کرنا، پورا کرنا. اپنی پرائمری تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان ہز نیٹو سٹی، اپنی آبائی قبیلے میں، این انکوئنچیبل، ایک نہ بجھنے والی پیاس، تھرسٹ کہتے ہیں پیاس کو، ٹھیک ہے نا، ایک نہ بجھنے والی پیاس فار لرننگ، علم کی، براٹ ہم ٹو لاہور، انہیں لاہور لے آئی. ہی ڈیڈ ہز ایم اے ان فلاسفی، انہوں نے اپنا ایم اے فلاسفی میں کیا دیر، وہاں لاہور میں، اینڈ ٹاٹ فار سم ٹائم ان دا گورنمنٹ کالج، اور گورنمنٹ کالج میں کچھ عرصے کے لیے پڑھایا. دین بعد میں ہی وینٹ ابراڈ، وہ باہر چلے گئے. ہی ڈیڈ ہز پی ایچ ڈی اینڈ ریٹرنڈ ہوم، وہاں پر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی اور پھر گھر واپس آئے. اٹ واز دا ٹائم، یہ وہ وقت تھا، وین دا برٹش رولڈ دا سب کانٹیننٹ، جب انگریز حکومت کر رہے تھے بر صغیر پاک و ہند پر. جی اس کو بامحاورہ طور پر بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ 9 نومبر 1877 کا تاریخی دن تھا جس دن علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اپنی آبائی شہر میں پرائمری کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کی نہ بجھنے والی پیاس ان کو لاہور لے گئی. انہوں نے وہاں فلسفے میں ایم اے کیا اور کچھ عرصہ تک گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا. پھر وہ بیرون ملک چلے گئے اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے گھر واپس آئے. یہ وہ وقت تھا جب انگریز بر صغیر پاک و ہند پر حکومت کر رہے تھے. جی آگے چلتے ہیں. اقبال واز اے گریٹ مسلم پوئٹ، اقبال ایک عظیم مسلمان شاعر تھے. دا پرپز آف ہز پوئٹری، ان کی شاعری کا مقصد واز ٹو ٹیچ دا مسلمز وٹ دے ہیڈ فارگاٹن، وہ مسلمانوں کو وہ کچھ سکھانا تھا، بتانا تھا جو کہ وہ بھول چکے تھے، فارگاٹن بھول چکے تھے. اٹ واز اے لیسن آف دیئر گولڈن ٹریڈیشنز، یہ ان کی سنہری روایات کا سبق تھا. اینڈ میچ لیس اچیومنٹس، اور ان کے بے مثال کارناموں کا سبق تھا جو کہ وہ بھول چکے تھے. ہی روٹ ہز پوئٹری ٹو ارج دا مسلمس، انہوں نے اپنی شاعری لکھی اور مسلمانوں کو ابھارا، ٹو بریک دا چین، تاکہ زنجیر توڑ دیں، آف سلیوری، غلامی کی. ہز پوئٹری از اے پرماننٹ سورس، ان کی شاعری مستقل ذریعہ ہے، ہمیشہ کا ذریعہ آف جوائے، خوشی کا، اینڈ انسپریشن، اور متاثر کرنے کا، جو خوشی اور جوش دونوں، فار دا مسلمس، مسلمانوں کے لیے. اٹ از فل آف نیشنل فیلنگس، یہ جو ہے قومی جذبات سے بھری پڑی ہے، اینڈ سینٹیمنٹس، اور احساسات سے بھی. دا پوئٹری آف دا اقبال پلیسز ہم ہائی امنگ دا اسٹارز آف دا اسکائی آف امارٹل فیم، کہتے ہیں جو شاعری علامہ اقبال کی وہ انہیں رکھ دیتی ہے ان ستاروں میں جو کہ لافانی شہرت کے حامل ہیں. ہی روٹ پوئٹری بوتھ ان اردو اینڈ پرشین، انہوں نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری لکھی. مینی ریفرنسز ٹو دا ہولی قرآن کین بی فاؤنڈ ان ہز پوئٹری، بہت سے حوالے قرآن پاک کے ان کی شاعری میں پائے جاتے ہیں. جی اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں. علامہ اقبال ایک عظیم مسلمان شاعر ہیں، آپ کی شاعری کا مقصد مسلمانوں کو کچھ یاد دلانا تھا جو کہ وہ بھول چکے تھے. یہ ان کی سنہری روایات اور بے مثال کارناموں کے حوالے سے ایک سبق تھا. انہوں نے اپنی شاعری اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا جائے کہ وہ غلامی کی زنجیر توڑ دیں. آپ کی شاعری خوشی اور جوش کا مستقل ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قومی احساسات اور جذبات سے بھری پڑی ہے. آپ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی. قرآن کریم کے بہت سے حوالے آپ کی شاعری میں پائے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی فردر. سم کریٹکس، بعض نقاد، تنقید کرنے والے، گو ایون ٹو دا ایکسٹینٹ، وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں، ایکسٹینٹ حد، دیٹ ہز پوئٹری از دا ٹرو ایکسپلینیشن آف دی ہولی قرآن، کہ ان کی شاعری جو ہے سچی وضاحت ہے قرآن کریم کی. اٹ ایلیویٹس اس اسپرچولی، یہ شاعری جو ہے ہمیں بلند کرتی ہے روحانی طور پر بھی اینڈ مورلی اخلاقی طور پر بھی. ان دس ایج، اس زمانے میں، وین دا مسلمز آر بینگ انسلٹیڈ، جب مسلمانوں کی
बेइज्जती की जा रही है, क्रश्ड, उन्हें कुचला जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में. इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड गेट गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्राम हिज पोइट्री. ये ज़रूरी है, नेसेसरी ज़रूरी कि हम रहनुमाई और इंस्पिरेशन और मुतासर होना, जोश उनकी पोइट्री से हासिल करें. इफ़ वी स्टडी हिज पोइट्री, अगर हम उनकी पोइट्री को पढ़ें, फॉलो हिज एडवाइस और उनकी नसीहत को माने, वी विल श्योरली रिगेन अ लॉस्ट ग्लोरी. तो इस बात का यकीन है कि हम दोबारा से हासिल कर लेंगे अपनी खोई हुई अजमत को. हिज पोइट्री इज़ नॉट फॉर वन टाइम, उनकी शायरी एक वक्त के लिए नहीं है. इट इज़ फॉर एवरी वन एंड फॉर एवरी एज, ये हर एक के लिए है और हर ज़माने के लिए है. व्हाट अ परफेक्ट कोड ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी इज़ हिज पोइट्री. कितना मुकम्मल असूल इखलाकियात का ज़ाब्ता है, ठीक ना, कोड होता है ज़ाब्ता, एथिक्स एंड मोरालिटी असूल इखलाकियात का ज़ाब्ता है. इज़ हिज पोइट्री, उनकी शायरी. मे द मुस्लिम्स ऑफ टुडे रीड हिज पोइट्री एंड गेट एन अर्ज. खुदा करे कि आजकल के मुसलमान उनकी शायरी पढ़ें और उसमें जोश और वलवला हासिल करें, टू रिगेन, ताकि वो दोबारा से हासिल कर लें देयर गोल्डन पास्ट, उनका जो सुनहरी माजी है वो. आमीन सुम्मा आमीन. ये जी इसका बामुहावरा तर्जुमा भी पढ़ लेते हैं लास्ट पैराग्राफ का. कुछ निकात तो इस हद तक चले गए हैं कि वो आपकी शायरी को कुरान मजीद की सच्ची वजाहत करार देते हैं. आपकी शायरी इस ज़माने में हमें रूहानी और इखलाकी तौर पर बुलंद करती है, जबकि मुसलमानों को सारी दुनिया में बेइज्जत किया जा रहा है और कुचला जा रहा है. ये ज़रूरी है कि हम आपकी शायरी से रहनुमाई और बसीरत हासिल करें. अगर हम आपकी शायरी को पढ़ें और उससे नसीहत हासिल करें तो यकीनन हम अपनी खोई हुई अज़मत दोबारा हासिल कर सकते हैं. आपकी शायरी किसी एक ज़माने के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए और हर ज़माने के लिए है. आपकी शायरी किस कदर शानदार असूल इखलाकियात का ज़ाब्ता है. खुदा करे कि आजकल के मुसलमान आपकी शायरी को पढ़ें और सुनहरी माजी को दोबारा हासिल करने का जोश और वलवला हासिल करें. आमीन. जी स्टूडेंट्स, हम लास्ट में आपको वो कोट्स, ठीक है ना, दिया करते हैं, फेमस कोट्स जो कि मशहूर अफराद ने उस हवाले से, उस टॉपिक के हवाले से कहे हैं. ये आप अपने ऐसे में बीच बीच में हर पैराग्राफ के एंड पे शामिल कर सकते हैं. इससे आपके ऐसे को, जैसे मैं कहा करता हूँ, 4 चांद लग जाएंगे. जी पहला कोट देखते हैं हीरो के बारे में. ये सारे कोट हीरो के बारे में है. हीरो इज समबडी, हीरो एक ऐसा बंदा होता है हु वॉलंटरीली, जो कि बेगरज होकर, वॉक्स इनटू द अननोन, ऐसी मंजिल की तरफ चल पड़ता है जिसका उसे पता भी नहीं होता. यानी बहुत हौसले का बंदा होता है, ख़तरों का मुकाबला करता है. इट डजंट टेक अ हीरो टू ऑर्डर मैन इनटू बैटल. कहता है कि हीरो वो नहीं होता जो दूसरे आदमियों को जंग में घुसाए भाई, बट इट टेक्स द हीरो टू बी वन ऑफ दोज मैन हु गेट्स इनटू बैटल. लेकिन वो आदमी होता है उन आदमियों से एक जो जंग में खुद दाखिल होते हैं. यानी हीरो जो काम करता है अमली तौर पर करता है. व्हाट अ हीरो विदाउट लव ऑफ मैन काइंड. कैसा वो हीरो है जिसमें इंसानियत की मोहब्बत ही नहीं है. यानी कि हीरो जो है वो इंसानियत से मोहब्बत ज़रूर रखेगा. द हीरो इज़ वन हु किंडल्स, वो हीरो वो है जो जलाता है, ग्रेट लाइट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत बड़ी रोशनी, नूर लेके आता है. हु सेट्स अप ब्लेजिंग टॉर्चेस, जो कि मशलें, जलती हुई मशलें जो है वो जलाता है. इन द डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरी गलियों में, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अंधेरी गलियों में रोशन मशलें लेके चलता है. टू सी फॉर मैन, दूसरे आदमियों के लिए, टू सी बाई, कि उसमें वो देख सकें. ठीक है ना जी, रहनुमा होता है, टार्च बेयरर होता है. आ हीरो इज समवन हु इन स्पाइट ऑफ वीकनेस, डाउट, नॉट ऑलवेज नोइंग द आंसर. कहता है ऐसा बंदा होता है हीरो, कहता है अगरचा की कमज़ोरियाँ होती हैं उसमें भी, और कहता है कि और वो भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के आंसर नहीं जानता होता, गोज़ अहेड, फिर भी वो आगे बढ़ता है. एंड ओवरकम्स एनी वे, और कामयाबी हासिल कर लेता है. ठीक है ना, जो भी हो. जी स्टूडेंट्स, ये आपके कोर्स थे और इस तरह से ये आपका ऐसे जो है ये कंप्लीट होता है. इंशाल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ आपके साथ फिर मैं हाज़िर होऊंगा, और उस वक्त तक के लिए बेटा मेरी तरफ से फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह.